اس سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم اسلام کی شارٹلی مختصر سیرت کے بارے میں سنیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اچھا، اب جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی سیرت کو بھلا دیتا ہے، تاریخ جسے کہتے ہیں، ہسٹری، جو اپنی ہسٹری کو بھلا دیتا ہے نا، تو لوگ دنیا سے انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اب آئیے اس سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سنیں گے، اور اس کے اندر بالکل شارٹ کر کے، مختصر سے کر کے ہم اسلام کی تاریخ کو بیان کریں گے، جو ہمارے لیے فائدہ ہو اور ہماری زندگی کے اندر فائدہ مند ثابت ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سیرت شروع کرتے ہیں عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ سے۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو علاقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس علاقے کے اندر لوگوں کے کیا معاملات تھے، کس طرح کے مذہب کو لوگ ماننے والے تھے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہاں کے لوگوں کے حالات بہت خراب تھے۔ اچھا، یہ لوگ مانتے کس کو تھے؟ یہ مانتے تھے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعوت تھی، ان کی توحید کی دعوت، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ تو وہ مذہب یعنی توحید کا جو دین تھا، وہ دین ان لوگوں کے درمیان تھا۔ اب یہ ہوا کہ کچھ وقت گزرا اور یہ لوگ، ان لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے شرک، یہ جو ان کا جو توحید تھا، اس دین توحید کو یہ لوگ بھلانے لگے۔ اچھا، اب وہ یہاں سے اور پاسا پلٹتا ہے کہ یہ جو ایک انسان ان کے اندر آتا ہے، سردار عمرو بن لحی جس کا نام ہے، اب یہ اچھا خاصا گھرانے کا تھا، اچھی خاصی صدقہ خیرات اور نیک گھرانے کے اندر اس کی پرورش ہوئی تھی۔ بچپنا اس کا بڑا اچھی طریقے سے گزرا تھا، ایسے گھرانے کے اندر اس کا بچپنا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو لوگوں نے عزت دی، سردار بنا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ شام گیا ایک مرتبہ، شام جہاں جو انبیاء علیہ السلام کی زمین تھی، جہاں پر بہت سارے نبی آ کر گئے تھے۔ اب یہ وہاں پر عمرو بن لحی یہ وہاں پر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تجارت بزنس کے لیے جاتے تھے لوگ، اور وہاں جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ لوگ یہاں پر عبادت کر رہے ہیں، پتھروں کی، مورتیوں کی، بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ اب اس نے، عمرو بن لحی نے دیکھا کہ سوچا یہ کہ ہو سکتا ہے شاید یہی دین برحق ہو، صحیح ہو، اور کیونکہ یہاں پر نبی، بہت سارے نبی اس علاقے کے اندر آئے، اس وجہ سے کیا سمجھا کہ یہی دین صحیح ہو۔ اب یہ ہوا کہ وہاں سے آیا اور ایک بت لے کر آ گیا، حبول نام کا ایک بت تھا، وہ لے کر آیا اور یہ لے کر آ کے مکے کے اندر اسے رکھا۔ اب لوگ اسے بڑی عزت دیتے تھے، کس خاندان کا یہ پلا ہوا تھا، اچھے خاصے خاندان کا پلا ہوا تھا، اس حساب سے لوگ اس کو بہت عزت دیتے تھے۔ اب یہ ہوا، اس نے لا کر کعبے کے اندر ایک بت رکھا اور اس بت کی دھیرے دھیرے عبادت کرنے کا بھی اس نے حکم دے دیا۔ یہ عبادت کی دھیرے دھیرے لوگوں نے، پھر ایک ہی بت نہیں، بہت سارے بت مکے کے اندر لائے گئے، اور اس کے بعد یعنی مطلب پہلا انسان یہی تھا کہ جو لوگ مکے والے اور عرب والے جو صرف ایک اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، یہ عمرو بن لحی اس نے لا کر بت پرستی، شرک کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد سے شرک شروع ہونے لگا۔ اب لوگ الگ الگ طریقے سے شرک کرتے تھے اللہ رب العالمین کے ساتھ میں، مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، شرک کا ایک طریقہ ہے۔ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے، شرک کا ایک رستہ۔ پھر اپنی کھیتی باڑی، بزنس، کاروبار جو ہوا کرتا تھا، اس میں سے کچھ حصہ لوگ فکس کر لیا کرتے تھے، جیسے 100 میں سے 10 روپے اپنے کو اس کے لیے دینا ہی ہے، بتوں کے لیے، تو اس طرح لوگ فکس کیا کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک شرک کا راستہ ہے۔ مطلب پہلے اس نے شروعات کی عمرو بن لحی نے اس کے ذریعے، ایک مورتی کے ذریعے، اور پھر آ کے اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے راستے لوگوں نے نکال لیے، اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر لاسٹ اب ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی نکالا تھا کہ بتوں کا تقرب ہے، مطلب بتوں
کا قریبی ہونے کے لیے انہوں نے مختلف طرح کے جو راستے نکالے تھے، جانور چھوڑنا، یہ وہ فلاں، بہت الگ الگ پڑھتے ہیں ہم اس کو تھوڑا ڈیپلی تو ہمیں بہت سارے اس کے راستے نکلتے ہیں. تو یہ علاقے کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ علاقہ جہاں پر پہلے توحید کے ماننے والے تھے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عامر بن لحی آیا اور اس نے شرک کی شروعات کر دی. انشاءاللہ بنے رہیے، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.